بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شیطانی وحی۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اس طرح کے فیصلے کرتے رہتے ہیں جن کا تعلق اس کائنات سے ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اس حکم کو سننے کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی کر کے اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس فیصلے سے آگاہ کرتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے اپنے سے نیچے دوسرے آسمان کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے آگاہ کرتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے اپنے سے نیچے آسمان کے فرشتوں کو اس طرح آخری دینوں دنیاوی آسمان کے فرشتوں تک وہ فیصلہ یا خبر پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح انسان دنیا کے فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ جو اس کائنات سے تعلق رکھتا ہے گردش کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف سے شیطان اس خدائی فیصلے کو چوری کرنے کے لیے زمین سے ایک قطار بنا کر آسمان دنیا تک پہنچے ہوتے ہیں اور وہاں چھپ کر یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فرشتے آپس میں کون سی بات کر رہے ہیں، اور یوں ہی شیطانوں کی قطار میں سب سے اوپر والا شیطان کوئی بات سننے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اپنے سے نیچے والے شیطان کو اس سے آگاہ کر دیتا ہے اور وہ اپنے سے نیچے والے شیطان کو وہ بات بتا دیتا ہے، اور اس طرح سب سے نیچے زمین پر موجود شیطانوں تک وہ بات پہنچ جاتی ہے جس کا تعلق اس کائنات کے کسی پیش آمدہ مسئلے سے ہوتا ہے۔ پھر یہ شیطان بعض انسانوں کو اس خدائی اور غیبی فیصلے سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ شیطان یہ باتیں چرا کر ہر انسان کو نہیں بتاتے بلکہ بعض مخصوص لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن انہیں بھی تبھی بتاتے ہیں جب ان سے کفر و شرک کا ارتکاب کروا لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید سے پہلے شیطان آسمانوں کا رخ کر کے ایسی بے شمار باتیں چرانے میں بآسانی کامیاب ہو جاتے تھے، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے تو پھر شیطان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے رکاوٹیں اور دفاع کا سلسلہ بھی جاری کر دیا۔ لیکن جب شیطان قطار بنا کر انسانوں کا رخ کرتے تو ان پر آگ کے شعلے گرائے جاتے، اور جو ہی سب سے اوپر والا شیطان کسی بات کے چرانے میں کامیاب ہو جاتا تو اسے فوراً دہکتا ہوا آگ کا شعلہ آ کر لگتا ہے اور وہ نیچے والے شیطان کو چرائی ہوئی بات سے آگاہ کرنے سے پہلے ہی جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض اوقات اوپر والا شیطان ہلاک ہونے سے پہلے نیچے والے شیطان کو بات منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیطانوں کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، مگر اب انہیں زیادہ تر ناکامی اور ہلاکت ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر اس کے باوجود شیطان اللہ تعالیٰ کی باتیں چوری کرنے سے اس لیے باز نہیں آتے کہ اس کے ذریعے وہ کاہنوں اور عاملوں کو کفر و شرک کا مرتکب بنا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کاہن اور عامل حضرات مزید آگے لوگوں کے ایمان کو برباد کرتے ہیں، اور لوگوں کو دائمی جہنمی بنانا ہی ان شیطانوں کا سب سے بڑا مشن ہے جس کے ذریعے وہ جان جوکھوں میں ڈال کر آسمانوں سے خبریں چرا کر لاتے ہیں اور پھر اپنے دوستوں، عاملوں، جادوگروں وغیرہ کو کی طرف ان خبروں کو وحی کرتے ہیں جسے شیطانی وحی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ شیطان کے ذریعے بعض غیبی خبروں سے پیشگی آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے، تاہم قرآن و سنت کی روح سے یہ عمل انتہائی کبھی ہے۔ جنات انسانوں کو اصلی شکل میں دکھائی نہیں دیتے، جبکہ یہ بھی اس کائنات میں بستے ہیں جن میں انسان بستے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی جادوگر
کسی شیطانی جن کو مسخر کر لیتا ہے، اور وہ جادوگر یعنی عامل اپنے شیطانی جن کے ذریعے کسی بستی یا علاقے کے لوگوں کو تنگ کرواتا ہے، اور اس جن سے تنگ ہونے والے لوگ مجبوراً اس جادوگر عامل کے پاس جا کر اپنی اس مشکل کا ذکر کرتے ہیں اور اسے منہ مانگے معاوضے پر راضی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ عامل اپنے اس جن کو کچھ عرصہ تک ان لوگوں کو تنگ کرنے سے روک دیتا ہے۔ پھر جب اسے مال و دولت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ دوبارہ اپنے اس جن کو وہاں بھیج کر ان لوگوں کو تنگ کروانا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح سے عامل یعنی جادوگر کا کام چلتا رہتا ہے۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس عامل کے پاس اپنی ضرورت کے لیے آتا ہے تو وہ عامل اپنے جن کے ذریعے پیش کی معلومات کر لیتا ہے کہ یہ گاہک کس جگہ سے آیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، اس کے بہن بھائی کتنے ہیں، اس کے گھر میں کتنے کمرے اور دروازے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر وہ عامل پوری تکنیک اور روب کے ساتھ آنے والے شخص کو پوچھے بغیر یہ ساری چیزیں بالکل صحیح بتانے لگتا ہے، اور آنے والا شخص اس عامل سے متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑا کمال ہے کہ اس نے پہلے اتنا کچھ بتا دیا ہے اور پھر سب کچھ صحیح بتا دیا، حالانکہ یہ ساری معلومات اس جن کے ذریعے اس عامل نے حاصل کر لی تھی۔ ضمنی طور پر بھی یہ ایک طرح کی شیطانی وحی ہے۔ ناظرین، ہمیں شیطان کے اس چنگل سے، ان حربوں سے باز رہنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہم سوچیں اور خود خیال کریں کہ یہ شیطان کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے یا اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے۔ تو لہٰذا ہمیں شیطان کے چنگل سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔